درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ درود و سلام پڑھنا کتنا اہم ہے، اور گویا اس حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو درود و سلام پڑھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا رستہ عطا فرماتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اور امت کا ایک معمول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور کتنی خوش نصیبی والی بات ہے ہماری کہ ہم الحمدللہ اپنے محافل کا آغاز اللہ کی حمد سے کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام سے کرتے ہیں۔ اختتام میں بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے، درمیان میں بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے، دعا مانگتے ہیں وہاں درود و سلام ہے، شروع میں ہے، درمیان میں ہے، آخر میں ہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک معمول بنا لیں، اور حقیقت یہ ہے اگر بندہ واقعی ہی ایک توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی گارنٹی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اوراد و وظائف کے لیے جتنا وقت مقرر کیا ہے، ایک صحابی سے فرمایا اگر سارے وقت میں درود و سلام ہی پڑھتے رہو گے تو یہ درود تمہارے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، تو کوشش کر کے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ایک بار مل کر بلند آواز سے سارے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وہ آیات بھی بیان فرمائی ہیں جن سے حلال و حرام کے مسئلے پتہ چلتے ہیں، شریعت کے احکامات رب نے بیان فرمائے، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، نماز کے احکام ہیں، دنیاوی جو کاروبار ہے اس کے احکام بیان کیے۔ اسی طرح خالق کائنات نے قرآن پاک میں پچھلی امتوں کے احوال اور واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، اور قرآن پاک جو سب سے اچھا قصہ جسے قرآن نے کہا یہ سب سے خوبصورت واقعہ ہے اسے بھی بیان کیا، اور وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بھائیوں کا، آپ کے والدین کا۔ میں اس میں سے ایک آدھ چیز لے کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنا یہ موضوع نہیں ہے، اس میں سے ایک آدھ چیز آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ موضوع ہے ہمارا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ دو قومی نظریہ کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کل 14 اگست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 14 اگست کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔
تو اس کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ مصر کے اندر تشریف فرما ہوئے تو ایک وقت آیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مصر کا وزیر اعظم بنایا، اور جب لوگوں پر قحط کا معاملہ تھا تو گورنمنٹ نے مخصوص گندم لوگوں کے پاس رہنے دی جتنی ان کی ضرورت تھی، اور بقیہ گندم ساری کی ساری خرید لی، تاکہ جب قحط آئے گا اور لوگوں کو ضرورت پڑے گی پھر لوگوں کو گندم دی جائے گی، تاکہ یہ قحط کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اور یہ سارا معاملہ جو ہوا حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے ہوا۔ خیر وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ تو ایک وقت آیا آپ مصر کے وزیر اعظم بنے، اور پھر ایک وقت آیا آپ پورے مصر کے حاکم اور بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو گندم کی ضرورت پڑتی ہے، اور لوگ گندم لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، مال و اسباب پیش کرتے، گندم لے جاتے۔ اب قحط بڑھتا جا رہا تھا، تقریباً 7 سال کا عرصہ قحط رہا۔ پہلے لوگ آئے، لوگوں کے پاس جو مال تھا اپنا مال دیا اور گندم لے جاتے، پھر آہستہ آہستہ مال ختم ہو گیا، لوگوں نے اپنے جانور بیچنا شروع کیے، گائے بھیڑیں بکریاں دیتے، گندم لے لیتے۔ پھر ایک وقت آیا یہ مال بھی ختم ہو گیا، اور لوگوں نے اپنے غلام بیچنے شروع کیے، غلاموں کے بدلے گندم لے لیتے۔ پھر ایک وقت آیا اب لوگوں کے پاس مال بھی نہیں اور غلام بھی نہیں، جانور بھی نہیں۔ اب لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ہمیں خرید لیجئے، اس کے بدلے میں ہمیں گندم دے دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پورے مصر کی سرزمین کا مالک بنایا، لوگوں کا مالک بنایا، اور ان کے جتنے مال و اسباب تھے اللہ نے ان کا بھی مالک بنا دیا۔ اور پھر آپ نے وہ ساری چیزیں کیا کی، ان لوگوں کو واپس فرما دی۔ اب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہاں تشریف لے کر آئے، آپ کے بقیہ بیٹے بھی آئے۔ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے معافی مانگی بچپن میں جو کچھ انہوں نے کیا۔ تو یوں یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اسرائیل یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے، اور اس وجہ سے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب مصر کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، کیوں؟ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے مالک ہیں، اور یہ ان کے بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، تو لوگ انہیں عزت دیتے تھے، معاملات کے اندر، رہن سہن کے اندر انہیں عزت دی جاتی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزمائش میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا۔ وہ آزمائش کیا تھی کہ وہاں مصعب نامی ایک بندہ حکمران بنتا۔ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، کافی وقت گزرا، اور مصعب نامی ایک شخص حاکم بنا، جس کو ہم اپنی زبان میں فرعون کہتے ہیں۔ فرعون حاکم بنا، اور اس نے ظلم و ستم شروع کیا، اور جہاں بقیہ ظلم و ستم کی داستان اس نے رقم کی، بنی اسرائیل والے جن کو مصر کے اندر عزت دی جاتی تھی، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے، فرعون نے بنی اسرائیل والوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، ان کو غلام بنایا،
ان پر مظالم ڈھائے، سخت کام لیتا، تکلیف دیتا، اب ہیں مصر کے اندر، اور اسی مصر کے اندر کبھی ان پہ قدرت مہربان تھی اور اب قدرت نے ان کا امتحان لیا ہے۔ اب دو طرفیں ہیں، بعض اوقات اللہ دے کے آزماتا ہے اور بعض اوقات خالق کائنات لے کے آزماتا ہے۔ دینا یہ بھی اس کی مرضی ہے اور نعمت لے لینا یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ آج اگر ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں رب نے جو دیا یہ اس کا کرم ہے، اور رب جو لے رہا ہے یہ بھی اس کا کرم ہے۔ رب کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں کو ایک وقت تھا رب نے عزت عطا کی، مقام عطا کیا، اب ان پہ آزمائش ڈالی ہے، اور فرعون پہ بھی رب نے آزمائش ڈالی ہے کہ رب نے اسے حاکم بنایا، بادشاہ بنایا، اب رب اس کا امتحان لے رہا ہے، یہ بادشاہ بننے کے بعد میری اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، یا لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل والے تو اس امتحان میں کامیاب ہوئے، انہوں نے اس کا ظلم و ستم برداشت کیا، اور فرعون ناکام ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ ظلم و ستم کیا، اور بنی اسرائیل والوں کے بچوں کو ذبح کیا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ظلم جب ایک حد سے بڑھ جائے نا تو پھر رب تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کفر اگر ملک میں پایا جائے نا ملک چل سکتا ہے، لیکن اگر ملک میں ظلم پایا جائے نا تو ملک نہیں چل سکتا۔ کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن اگر عوام پہ ظلم کیا جائے، عوام پہ بے جا زیادتی کی جائے، تو کفر کے ساتھ تو ملک چل سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ دنیا آباد نہیں رہتی۔ تو ایک وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون کو ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی گئی، مگر اس نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو نجات عطا کی۔ نجات کیسے عطا کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا بنی اسرائیل والوں کو لے کر نکلیے، یہاں سے ہجرت کیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلتے ہیں، فرعون اپنے لشکریوں کے ساتھ پیچھا کرتا ہے، دریائے نیل ہے، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، رب کے حکم سے دریا کے اندر 12 رستے بن جاتے ہیں، اور بنی اسرائیل والے 12 بڑے قبیلے، ہر قبیلہ ایک ایک رستے پہ چلتا ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے اب پانی گہرا تھا، ظاہری بات رستہ زمین کے اوپر سے بننا ہے، اب اس طرف بھی پانی ہی پانی ہے اور ادھر بھی پانی ہی پانی ہے، درمیان میں سے خشک رستہ بنا ہے اور بنی اسرائیل والے گزر رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یوں 12 رستے بنے ہوئے ہیں، اور روایات کے اندر ایسا بھی آیا جب بنی اسرائیل والے گزر رہے تھے نا تو بیچ میں پانی کہیں کیسے سوراخ تھا، وہ ایک قبیلے والے دوسرے رستے والے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ رب کی شان ہے، اس دریا کے اندر سے رستہ بن جاتا ہے، اور یوں بڑی آسانی کے ساتھ دریا پار کیا۔ اب فرعون اس دریا کے کنارے پہ پہنچا، جب دیکھا درمیان میں رستہ بنا ہے، اس نے بھی اپنے جانور اس کے اندر ڈال دیے، لیکن خدا کو تو پتہ ہے نا اب کیا ہونے والا ہے۔ بنی اسرائیل والے نکل چکے، اللہ نے پانی کو حکم دیا، سارا پانی آپس میں مل جاتا، فرعونی غرق ہوئے، فرعون غرق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو وہی دوبارہ عزت عطا فرمائی، وہی دوبارہ ملک عطا کیا، وہی آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔
اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بنی اسرائیل والے اللہ کا شکر ادا کرتے، یہ بنی اسرائیل والے اپنی زندگیاں اللہ کی عبادت میں گزارتے، فرما برداری میں گزارتے، ایک خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارتے۔ لیکن کیا ہوا، جب انہیں نجات ملی تو دیکھا ایک قوم والے ایک بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب قوم والوں کو جب دیکھا تو بنی اسرائیل کے کئی افراد بھی ان کی دیکھا دیکھی اس بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ ایک خدا کو ماننے والے بچھڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے، ان کے اندر گناہ رواج پاتا ہے اور ان کے اندر شریعت کے احکامات کی نافرمانی رائج ہو جاتی ہے۔ تو اب ہوا کیا، رب ان پہ پھر وہ جو ہے وہ ذلت ڈال دیتا ہے، ان کے اوپر مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال سامنے رکھتے ہوئے ذرا اندازہ لگائیے، ایک وہ وقت تھا جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی ہے، کئی سو سال تک مسلمان حکمرانی کر رہے ہیں، عدل کیا جا رہا ہے، انصاف کیا جا رہا ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا۔ لیکن جب بدعمالیاں شروع ہوتی ہیں، جب سستیاں شروع ہوتی ہیں، دین سے دوری ہوتی ہے، پھر انگریز کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا امتحان تھا، یہ ہمارا امتحان تھا، اس امتحان میں ہمیں کامیابی ملتی ہے اور پھر رب ایسے بندے بھیجتا ہے جو آزادی کے لیے کوشش کرتے ہیں، آزادی کے لیے کوشش کرتے ہیں، آزادی کی آواز اٹھاتے ہیں، کبھی محمد علی جناح کی صورت میں، کبھی ڈاکٹر اقبال کی صورت میں، کبھی اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شکل میں، کبھی فضل حق خیر آبادی کی شکل میں، کبھی پیر جماعت علی شاہ صاحب کی شکل کے اندر، کبھی پیر عثمان کی شریف کی شکل میں ایسے افراد آتے ہیں جو مسلمانوں کو کہتے ہیں ارے یہ ہندو ہے، ان کا مذہب اور ہے، ان کا طریقہ اور ہے، تمہارا مذہب اسلام ہے، تم اللہ کو ماننے والے ہو، تم رسول اللہ کے ماننے والے ہو۔ اب دین کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اسلام کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے یہ مسلمان قربانی دیتے ہیں اور اللہ انہیں آزادی کی نعمت عطا فرماتا، ایک آزاد ملک دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اس ملک پاکستان کے لیے کتنے سال کوشش کی گئی۔ لوگ کہتے تھے مسلمانوں کو کہ تم جو یہ آزاد ملک کی بات کرتے ہو، کیا تمہارا یہ علاقہ نہیں؟ کیا تمہارے خاندان والے نہیں ادھر رہتے؟ کیا تمہارے آباء و اجداد نہیں ادھر رہتے؟ ہمارا تو ملک ایک ہے، زمین ایک ہے، خاندان ایک ہے، زبان ایک ہے، اور تم الگ ہونا چاہتے ہو؟ تو مسلمانوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں، خاندان ایک ہے، وطن ایک ہے، جگہ ایک ہے، لیکن فرق یہ ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اگر تم اس ملک کے اندر آزادی سے اپنی عبادت کرتے ہو اور کوئی روک ٹوک نہیں، تو ہم مسلمان بھی یہ حق رکھتے ہیں ہمیں ایسا ملک دیا جائے، ایسی جگہ دی جائے جہاں ہم بے روک ٹوک اپنے خدا کی عبادت کیا کریں۔ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، ایک کانفرنس کے اندر ایک ہندو نے سوال کیا، کہنے لگا آپ یہ الگ ملک کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ یہ کیوں الگ ملک مانگتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا بھائی ہمارا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ خاندان ایک ہے، جگہ ایک ہے، زبان ایک ہے، سب ایک ہیں۔ آج بھی یہی بات کی جاتی ہے نا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، فلاں فلاں فرقے سے، فلاں فلاں فرقے سے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ خاندان ایک، جگہ ایک، بھائی ایک، باپ وہی، تو الگ الگ کیوں کریں؟ تو آپ نے کہا مجھے گلاس پانی دیا جائے۔
جب آپ کو پانی دیا گیا نا، آپ نے آدھا گلاس پیا، اور آدھا گلاس پینے کے بعد وہ جو ہندو کھڑا تھا کہا لو یہ پانی پی لو۔ اس نے کہا میں ایک مسلمان کا جھوٹا پانی پیوں؟ میں تو نہیں پی سکتا۔ اب ان کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمان کا جھوٹا نجس ہے، کہتا میں نہیں پیتا۔ اب آپ نے وہاں اس محفل کے اندر بیٹھے، اس کانفرنس کے اندر بیٹھے ایک ترکی نوجوان سے کہا لو بیٹا یہ پانی پی لو۔ وہ مسلمان تھا، اس نے گلاس پکڑا اور پانی پی لیا۔ آپ نے فرمایا یہ فرق ہے، تم ہمارے ساتھ پانی کے ایک گلاس پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو مذہب ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ وطن ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمارا دین ہے، ہم اپنے دین کے مطابق چلیں گے۔ اب اس دین کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اس دین کے لیے بچے بھی قربان کیے گئے ہیں، اور اس ملک کو بنانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے مقصد کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، اسلامی شریعت کو نافذ کیا جائے، اسلام کے احکامات کو نافذ کیا جائے، اور مصطفیٰ کی شریعت ہو، مصطفیٰ کا قانون ہو، صحابہ کا قانون ہو۔ اب یہ آزادی تو ہمیں مل گئی ہے، اس کے لیے علماء نے قربانی دی ہے، اس کے لیے عورتوں نے قربانی دی ہے، اس کے لیے پیران عظام نے قربانیاں دی ہیں، ایک ایک بندے کے گھر لوٹے ہیں، ہر بندے نے قربانی دی، اپنا مال بھی قربان کیا ہے، اپنی جان بھی قربان کی ہے، اپنی اولاد بھی قربان کی ہے، اور عورتوں کی معاذ اللہ عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، مگر مقصد ایک ہے، مسلمانوں کا ملک ہونا چاہیے، آزاد اسلامی ریاست ہونی چاہیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ ملک مل گیا، اس ملک کے اندر قانون اسلامی ہوتا، اس ملک کے اندر انداز اسلامی ہوتا، اس ملک کے اندر شریعت کی پاسداری ہوتی، لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں کیا جا رہا۔ ارے جنہوں نے کرنا تھا ان کی تو بات ہی چھوڑو، میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم شریعت پہ عمل کرتے ہیں یا ہندوؤں کے طریقے پہ چلتے ہیں؟ ہماری تہذیب کون سی تہذیب ہے؟ ہم اسلامی تہذیب پہ عمل کرتے ہیں یا ہم ہندوانہ رسمیں لے کر بیٹھے؟ یہ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال تو کریں کہ ہم نے جس کے لیے یہ اسلامی ملک لیا تھا، کیا آج ہم ان تقاضوں کو پورا کر رہے؟ خدا کی قسم ذرا باہر جا کے دیکھیے، دوسرے ممالک میں جا کر دیکھیے، پتہ چلے کہ اس ملک پاکستان کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں نماز ہے، روزہ ہے، چیزوں کا لین دینا، کوئی پریشانی نہیں، اور باہر کے ملک میں رہنے والے کہتے ہیں ہفتے بعد ایک دن جانا ہوتا ہے مسجد میں، اور وہ بھی کتنا دور؟ بعض اوقات اتنا دور ہوتا ہے جتنا یہاں سے لاہور کا سفر ہے، اتنا سفر کر کے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اور مسجد کیسی؟ ایک کمرہ ہے اور اس کو شٹر لگا ہے، شٹر اٹھاؤ یہ تمہاری مسجد ہے، یہاں اذان دو اور نماز پڑھو، شٹر بند کر کے گھر چلے جاؤ۔ یہ باہر کے حالات ہیں، یہ دوسرے ممالک کے حالات ہیں، اور یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، جس وقت چاہو اپنے خدا کو بلا روک ٹوک ہم یاد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے پاکستان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم اپنے تن من دھن سے اسلام کے نفاذ کی اپنے طور پہ کوشش کرتے رہے، اپنے گھر میں، محلے میں، گلی کوچوں میں اسلام کے مطابق جب ہم کام کریں گے نا تو پھر یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ معاملات بھی ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے، نیچے سے کام شروع ہوتا ہے نا، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، تو ایک ایک بندہ جب اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالے گا، پھر ایک سے ایک کرتے کرتے کام چلے گا، اور پھر انشاءاللہ پورا کارواں بنتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔ یہ آخر میں ایک سوال تھا، یہ انشاءاللہ میں نماز جمعہ کے بعد اس کا جواب عرض کرتا ہوں، یہ نماز کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔